قسمت کی لکیروں میں قسط نمبر 5۔ آج کا دن یونی میں بہت تھکا دینے والا تھا، مگر دل بہت خوش تھا۔ صبح کی خوشگوار اثرات اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر رہے تھے۔ پہلی ملاقات کافی خوشگوار رہی۔ جتنے مغرور لگتے ہیں اتنے ہیں نہیں، موصوف۔ چلو نئے رشتے سے نہ صحیح، مگر بات تو ہوئی۔ وہ بالکنی میں کھڑی مسلسل عارش کو سوچ رہی تھی، مگر سچ تو یہی ہے کہ عارش احسان نے اس سے رشتے کو قبول نہیں کیا، اور کر بھی کیسے سکتے تھے؟ وہ تو آنیہ جیسی لڑکی کو پسند کرتے ہوں گے، وہ ان کے معیار پر اترتی نہیں۔ یہ سوچ آتے ہی اداسی نے اسے گھیر لیا۔ اب سونا مشکل تھا۔ آج عارش گھر آیا تو سیل آف تھا۔ جب چارج پر لگا کر آن کیا تو میسیجز کے نوٹیفیکیشن آنے لگے۔ چیک کیا تو آنیہ کا نام اسکرین پر چمک رہا تھا۔ اوہ، اس کو کیا ہوا؟ اچھا خاصا 2 دن سکون سے گزرے تھے۔ عارش کو کوفت ہوئی۔ اس دن کے بعد سے آنیہ نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ آج اتنے میسیج ریڈ کیے بغیر ہی موبائل رکھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ رات میں سونے کے لیے بستر پر آیا تو اچانک سوچا کا رخ زرناش کی جانب مڑ گیا، اور آج کی یاد آتے ہی چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مگر دوسرے پل اس سے جڑا رشتہ یاد آیا تو لب بیچ لیے، اور چہرہ اچانک سے سنجیدہ ہو گیا۔ عارش نے اپنی لائف پارٹنر کا ایک خاکہ بنایا ہوا تھا۔ اسے مڈل کلاس کی گھریلو لڑکیاں بالکل پسند نہیں تھیں جن میں اعتماد کی کمی ہو، 10 لوگوں کو دیکھ کر گھبرا جائے۔ اسے سخت کوفت ہوئی ایسی لڑکیوں کو دیکھ کر، اور زرناش کو اس سے ایسا ہی دیکھا۔ آج یونی میں بھی کتنا گھبرا رہی تھی۔ لوگوں کو دیکھ کر پتہ نہیں پاپا نے کیا دیکھ کر اس کو میرے لیے پسند کیا۔ مجھے ایسی لڑکی سے شادی کرنی تھی جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، نہ کہ میں اسے سنبھالتا پھروں۔ اچانک اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجنے لگی۔ اسکرین کو دیکھ کر اس کے منہ پر کا زاویہ بگڑ گیا۔ ابھی اس کا بالکل دل نہیں تھا آنیہ سے بات کرنے کا، مگر کچھ سوچنے کے بعد کال ریسیو کر لی۔ نہیں مصروف تھا، کہیں ایسی بات نہیں، وہ اب اس کی بات کا جواب دے رہا تھا۔ دوسری طرف آنیہ کہہ رہی تھی، مجھے ماما نے بتایا کہ آج نکاح تمہاری مرضی کے بغیر ہوا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ تم زرناش جیسی لڑکیوں کے لیے مناسب نہیں ہو۔ وہ کس طرح تمہارے ساتھ سوسائٹی میں موو کرے گی؟ آنیہ اس کے دل کی بات کر رہی تھی۔ کچھ بھی تھا، مگر وہ اس کو بہتر جانتی تھی۔ عارش کی مغروریت میں اضافہ ہوا۔ اب اس کا موڈ بھی ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ آنیہ کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ آنیہ اور عارش کی دوستی دوبارہ سے ویسی جا رہی تھی۔ 2 دن کے سوگ کے بعد آنیہ دوبارہ عارش کے ساتھ نظر آنے لگی۔ آج بھی زرناش یونی سے واپس آ کر شام میں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ آنیہ اندر آئی۔ شولڈر کٹ بال بغیر آستین کے ساتھ شرٹ کے ساتھ چہرے پر میک اپ کی نہ جمائے ادائے بے نیازی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ زرناش کو مکمل نظر انداز کیے وہ اپنے موبائل پر مصروف ہو چکی تھی۔ زرناش بھی ایک نظر دیکھ کر ریموٹ سے چینل بدلنے لگی، اور ہنا پلاسٹک کی چھپکلی پتہ نہیں خود کو صبا قمر سمجھ رہی ہے۔ خیر مجھے کیا؟ زرناش دل ہی دل میں اس کی شان میں قصدیں پڑ چکی تھی۔ اس وقت نائمہ اندر آئی۔ ارے میری بیٹی آئے۔ ساڑی سنبھالنے والا وہ ایک اب آنیہ سے گلے مل رہی تھی۔ زرناش کا دل خراب ہوا تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب وہ لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ دل بہت برا ہو رہا تھا اس کا۔ دل چاہ رہا تھا درد سے سارا روئے، اور عارش سے بھی اس دن کے بعد دوبارہ بات نہیں ہوئی۔ 1-2 دفعہ ساتھ یونی گئی تھی تو دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ دوبارہ اپنے خول میں بند ہو چکا تھا۔ زرناش بھی مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ آج آنیہ کو دیکھ کر برداشت نہیں ہوا۔ وہ سوچے میں غرق تھی کہ حسان صاحب کی آواز آئی، کیا سوچ رہی ہے میری بیٹی؟ اب وہ بھی اس کے ساتھ چل رہے تھے۔ پھر دونوں لان میں رکھی کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ کچھ نہیں ماموں، ایسے ہی۔ حسان اسٹڈی روم میں تھے۔ کھڑکی سے زرناش کو پریشان دیکھا تو چلے آئے۔ کچھ تو ہے بیٹا، اب آپ اپنے ماموں سے بھی چھپاؤ گی؟ میں بتاؤں کہ تمہاری پریشانی کی وجہ آنیہ ہے، حسان صاحب نے کہا، کیونکہ کچھ دیر پہلے عارش کے ساتھ باہر گئی تھی۔ تب سے زرناش کی بے چینی حد سے زیادہ تھی۔ اتنے صحیح اندازے پر وہ شرمندہ ہو گئی، اور
कुछ बोले बगैर नजरें झुका ली। बेटा मुझे माफ़ कर देना, शायद मैंने फैसला करने में जल्दबाजी की। आरिश का रवैया मेरी नज़रों के सामने है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं मामू, आप क्यों शर्मिंदा है? मेरी किस्मत में आरिश का नाम था, वो तो होना ही था। किसी तरह भी आपका कोई भी पछतावा उसको बदल नहीं सकता था। जरनाश ने धीमे से लहजे में कहा, बेटा फिर भी मैंने सोचा कि तुम लोगों की रुखसती कर दूं, आरिश को समझाऊं। रिश्ता बनाया है तो उसे संभाले भी, ताकि आरिश को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। आनिया उसका पीछे छोड़ दे, हसन साहब ने कहा। तभी जरनाश जल्दी से बोली, नहीं मामू, आप मुझसे वादा करें, आप आरिश से कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन बेटा इस तरह कब तक चलेगा? वो और तुम से दूर हो जाएगा। नहीं मामू, मैं नहीं चाहती आरिश ज़बरदस्ती मुझसे रिश्ता निभाए, और मुझे अल्लाह पर यकीन है जिसने मुझे जिसका नाम दिया है, एक दिन उसका दिल भी ज़रूर बदलेगा। जिसका नाम मेरे साथ लिखा है उसका साथ भी ज़रूर लिखा होगा। मेरे पास माँ भी नहीं रही, अब मैं कोई रिश्ता खोना नहीं चाहती मामू। मेरे पास आप हैं, मेरे लिए काफ़ी है। मैंने कभी अल्लाह की नेमतों का शुक्र नहीं किया, अब सोचती हूँ तो बहुत शर्मिंदगी होती है। अल्लाह के सामने सब कुछ था मेरे पास, और आरिश का नाम मेरे लिए काफ़ी है मामू। इनका नाम मेरे साथ है, ये मेरे लिए बहुत है। देखिएगा, मैं अल्लाह से मांगूंगी तो वह ज़रूर मेरे पास ही आएगा। बोलते हुए उसकी आवाज़ में नमी थी। वाकई उसने बहुत कुछ खो दिया था, अब कुछ भी खोने की हिम्मत नहीं थी उसमें। अरे मेरी बेटी कहती है तो मैं नहीं करूँगा, अभी रुखसती की बात। वैसे खुशी हुई तुम्हारी आंखों में उसके लिए मोहब्बत देखकर, और मैं जानता हूँ मेरी बेटी मोहब्बत ज़रूर जीतेगी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। वो नालायक खुद आगे आएगा तुम्हारे पास और तुमसे बात करेगा। ये कहते ही उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और चले गए। वो जो शर्मिंदा थे कि शायद उन्होंने गलत फैसला कर लिया, अब जरनाश के दिल में आरिश के लिए मोहब्बत देखकर मुतमिन थे कि उनका फैसला दुरुस्त था। जरनाश की मोहब्बत एक दिन ज़रूर आरिश को जीत लेगी। जारी है 6 किसके लिए, कमेंट्स में नेक्स्ट लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस मोरल वीडियो पसंद आ रही है, स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।